بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو اسلامک سٹوریز۔ قریش کی حسرتوں کا خون ہو گیا اور دل کے ارمان دل میں ہی رہ گئے۔ اس کا ان کو سخت صدمہ ہوا، چنانچہ اب وہ جہاں کہیں اکٹھا ہوتے اسی کا رونا روتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے نکل گئے تھے، اس پر وہ ہاتھ ملتے۔ قریش اپنی ایک مجلس میں بیٹھے اسی طرح رنج و غم کا اظہار کر رہے تھے کہ ایک آدمی اندر داخل ہوا۔ یہ کسی سفر سے لوٹ کر ابھی آیا تھا۔ اس نے کہا، میں ساحلی راستے سے آ رہا تھا کہ 3 آدمی میرے سامنے ہی سے گزرے۔ میرا خیال ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہی تھے۔ وہاں سراقہ نامی ایک آدمی بھی تھا، یہ جاشم کا بیٹا تھا، بہت ہی دور رس اور سمجھدار آدمی تھا، اور بات سنی تو سمجھ گیا کہ اس آدمی کا اندازہ بالکل صحیح ہے، لیکن اس کی تمنا تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کا فخر مجھ کو حاصل ہو اور انعام کے 100 اونٹ بھی میرے ہی دروازے پر بندھیں۔ چنانچہ اس نے لوگوں کو بہکانے کے لیے فوراً تردید کر دی، بولا، نہیں جی، اب وہ یہاں کہاں بیٹھے ہیں، ابھی کچھ آدمی میرے سامنے ہی تو اس طرف گئے ہیں، میں تو ان سے اچھی طرح واقف ہوں۔ سب کو سراقہ کی بات صحیح معلوم ہوئی اور کسی نے اس آدمی کی طرف دھیان نہ دیا۔ اس کے بعد سراقہ کچھ دیر تو وہاں بیٹھا رہا، پھر اٹھا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچتے ہی وہ ہتھیار سے جا کر تیار ہو گیا اور پھر اس نے اپنے ایک نوکر سے کہا، اس نے گھوڑے پر زین کسی اور اسے مکہ سے باہر پہنچا دیا۔ کچھ ہی دیر میں سراقہ بھی نظریں بچا کر وہاں پہنچ گیا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ مکہ سے باہر جاتے ہوئے اسے کوئی نہ دیکھنے پائے۔ پھر مکہ سے باہر پہنچ کر وہ گھوڑے پر سوار ہو گیا اور لگام چھوڑ دی۔ اب گھوڑا ٹاپے مارتا، دھول اڑاتا تیزی سے ساحل کی طرف بڑھا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ سراقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لے، جبکہ اللہ نے غار پر منڈلانے والے خطرات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا؟ انہیں ہرگز نہیں۔ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنی نظر نہیں پھیر سکتا، جبکہ وہ وعدہ کر چکا ہے ساری سازشیں ناکام کرنے کا۔ گھوڑا ابھی کچھ ہی دور بڑھا تھا کہ اس نے ٹھوکر کھائی اور قریب تھا کہ وہ سراقہ کو زمین پر پھینک دے، لیکن سراقہ جلدی سے سنبھلا اور پھر اس نے ایڑ لگائی۔ اب گھوڑا ہوا میں تیرنے لگا، مگر زیادہ دور وہ نہیں گیا تھا کہ پھر ٹھوکر لگی، لیکن سراقہ کی ہمت پست نہ ہوئی اور اس نے دوبارہ گھوڑے کو سنبھالا اور پھر ایڑ لگائی۔ اگرچہ اب وہ کچھ مرعوب تھا، کچھ خوفزدہ اور ہراساں تھا، کچھ مایوسی کا بھی شکار تھا۔ ادھر گھوڑا پھر سرپٹ بھاگا چلا جا رہا تھا۔ قافلہ 1 دن اور رات کے برابر چلتا رہا۔ راستے میں نہ کسی دشمن کا سامنا ہوا، نہ کوئی پیچھا کرنے والا نظر آیا، لہٰذا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اب بالکل اطمینان تھا کہ دل کی گھبراہٹ اور پریشانی دور ہو چکی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اب کسی بھی خطرے کا اندیشہ نہ رہ گیا تھا۔ پھر چونکہ یہ دوسرے دن دوپہر کا وقت تھا اور دھوپ کی گرمی سے جسم مڑنا جا رہا تھا، اس لیے ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خواہش ہوئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آرام فرما لیں۔ چنانچہ ہر طرف نظر دوڑائی تو ایک چٹان کے نیچے سایہ نظر آیا اور وہ وہیں جا کر اتر گئے۔ پھر جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جگہ ٹھیک کر کے بکری کی کھال بچھائی اور کھانا پیش کیا۔ سب نے ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند کر لی اور آرام فرمانے لگے۔ اب سورج ڈھل چکا تھا اور اس وقت پاس ہی ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جا کر اس سے دودھ دوہنے کو کہا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا کر پینے کے لیے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پی کر فرمایا، کیا ابھی چلنے کا وقت نہیں ہوا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہونے لگے۔ چنانچہ اچانک ابوبکر رضی اللہ عنہ کی نظر جنوب کی طرف پڑی۔ دیکھا تو ایک سوار بہت تیزی سے لپکا چلا آ رہا تھا۔ ابوبکر کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو ہم دھر لیے گئے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطمینان کا وہی حال تھا۔ بہت ہی سکون کے ساتھ فرمایا، ابوبکر رضی اللہ عنہ، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔
अल्लाह सचमुच इनका साथ था। सुराका का घोड़ा अब बहुत करीब आ चुका था। अब वो बिल्कुल नज़रों के सामने था और उसकी टापों की आवाज़ कानों में आ रही थी, लेकिन यकायक बहुत ज़ोर की ठोकर लगी और इस बार इसके पाँव घुटनों तक ज़मीन में थे और सवार लुढ़क कर ज़मीन पर। इसका चेहरा रेत से बिल्कुल अट गया और हिम्मत ने भी जवाब दे दिया। सुराका को अब यकीन हो गया कि आसार अच्छे नहीं और मैंने जिस काम का बेड़ा उठाया है खुदा इससे राज़ी नहीं है। चाचा वो वहीं रुक गया और ज़ोर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और साथियों को आवाज़ दी, मैं जूशम का बेटा सुराका हूँ, ज़रा ठहर जाओ, कुछ बातें करूँगा। बाखुदा मैं कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, इत्मीनान रखो, मैं कुछ भी नहीं करूँगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा, पूछो वो क्या चाहता है। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा, कहो क्या चाहते हो। सुराका ने जवाब दिया, अमन की तहरीर। रहमत आलम ने दरख्वास्त कबूल की और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा को लिखने का हुक्म दिया। चमड़े का एक टुकड़ा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ फरमाया अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा ने इस पर लिख दिया, फिर सुराका को दे दिया। सुराका ने इसको लिया और घोड़े पर सवार होकर मक्का लौट आया। ये सब हुआ था, लेकिन सुराका ने किसी से कुछ ना कहा। अलबत्ता अब उसकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत थी और बेइंतहा उल्फत व हमदर्दी। चाचा अब अगर वो देखता कि कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा करने जा रहा है या तलाश की गर्ज से निकल रहा है तो वो उसे बहकाता और जिस तरह बन पड़ता रोकने की कोशिश करता। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत हुई तो मक्का में अली रज़ियल्लाहु अन्हा के लिए कुछ ना रहा। एक तो जान का ख़तरा था, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूरी का सदमा, इसलिए वहाँ की एक एक चीज़ उन्हें काटने लगी और ज़ात गिरामी की वो बुरी तरह सताने लगी। अब वो बेकरार रहते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलने के लिए बेताब। अमानतों की वापसी से छुट्टी मिली तो मौका पाते ही वो मक्का से रवाना हो गए। सवारी के लिए ना कोई ऊँटनी थी ना खच्चर, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलने का शौक में वो पैदल ही चल पड़े और बड़ी बेताबी से तेज़ तेज़ कदम बढ़ाने लगे। सुबहान अल्लाह, ये थी हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हा की वफ़ादारी और सआदतमंदी। कितने ऊंचे इंसान थे वो और कितनी नेक तबीयत थी उनकी। उस ज़माने का लंबा सफ़र, वो भी तन्हाई और बेसरो सामानी की हालत में, और वो भी पैदल। कितनी बुलंद थी उनकी हिम्मत और कैसा मुहकम था उनका अज़्म। रास्ता भी कैसा, लको दक रेगिस्तान, हर तरफ वीरान और सुनसान, न साया की आस न पानी का इम्कान, ऊपर से चिलचिलाती हुई धूप, नीचे से तपती हुई रेत, जैसे आग की चिंगारियाँ। लेकिन ये सब चीज़ें एक तरफ, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत एक तरफ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हा बेख्तियार ख़तरात में कूद पड़े और रास्ते की परेशानियां झेलते रहे। दुश्वार गुजार नशेब व फराज तय करते रहे और रात दिन आगे बढ़ते रहे। उनको बस एक ही धुन थी, एक ही आरज़ू थी, एक ही तमन्ना थी, प्यारे भाई का कुर्ब, मुखलिस दोस्तों की मुलाकात, और बस वो चलते रहे यहाँ तक के तलवे लहू लुहान हो गए, पैर बेजान हो गए और चलने की ताकत न रही, लेकिन हौसले अभी जवान थे। एक धुन थी जो उन्हें बेख्तियार खींचे लिए जा रही थी और उनके पैर खून में नहाए हुए पैर तेज़ी से बढ़े चले जा रहे थे। उनको ये गवारा न था कि वो ज़रा ठहर कर दम ले लें और थकान से चूर जिस्म को कुछ आराम दे लें। वो दर्द की टीस और थकान की तकलीफ़ पर सब्र करते रहे और बेताबी के साथ काबा मकसूद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दौड़ते रहे। मदीना के 3 मील के फासले पर एक छोटी सी आबादी थी। ये ज़रा ऊंचाई पर वाक़या थी और आलिया और क़ुबा के नाम से मशहूर थी। यहाँ मुसलमानों के कई ऊंचे घराने थे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मेहमान हुए और 14 दिन वहीं ठहरे रहे। वहाँ उनका दौरान क़याम में खूब दस्त मुबारक से एक मस्जिद की बुनियाद भी डाली, जो मस्जिद क़ुबा के नाम से मशहूर है। यहीं पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हा की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात भी हुई और फिर छोटा मुजाहिद बड़े मुजाहिद के साथ हो गया। अब खुशी का क्या ठिकाना था। एक ही साथ 3 खुशियाँ इकट्ठा थी। मुलाकात की खुशी,
دشمنوں سے نجات کی خوشی اور پھر جانثار ساتھیوں میں پہنچنے کی خوشی۔ 14 دن گزر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں کے ساتھ شہر کا رخ کیا۔ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر پہنچ چکی تھی۔ اب کیا تھا؟ ہر طرف عجیب و غریب منظر تھا۔ مسلمان، مشرک اور یہودی سب خوشی سے اچھل رہے تھے اور مسرت کے گیت گا رہے تھے۔ سارے ہی لوگ شوق و محبت سے بےتاب تھے۔ ہر طرف ایک ہی ہم آہنگی تھی۔ ہر طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تھی۔ سب پر انتظار کا عالم تھا۔ ننھے ننھے بچے تک خوشی سے ناچ رہے تھے اور گلیوں میں کہتے پھرتے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ لوگ ہر روز صبح تڑکے ہی شہر سے باہر نکل جاتے اور بےتابی کے ساتھ افق پر نظریں جما دیتے۔ اسی طرح وہ پہروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ دیکھتے رہتے اور پھر مایوس ہو کر حسرت کے ساتھ لوٹ آتے۔ ایک دن وہ انتظار کر کے واپس جا چکے کہ ایک اونچے ٹیلے سے ایک بلند آواز ہوئی اور ساری فضا میں گونج اٹھی، لوگوں جس کا انتظار تھا وہ آ گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا جملہ تھا جس پر سارا مدینہ بےتاب ہو گیا اور سب کے دل بلیوں اچھلنے لگے۔ مردوں کے سینے سے خوشی سے امڑ آئے اور بچے اور عورتوں کے چہرے پھول کی طرح کھل آئے۔ یہ آواز ایک یہودی کی آواز تھی جو مسلمانوں ہی کی طرح بےتابی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہر مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں خوشی سے بے قابو ہے۔ ہر ایک کے گھر عید کا سماں ہے۔ ہر سو ایک عجیب سی دھوم دھام اور چہل پہل ہے۔ کیوں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ اس سے وہ بہت متاثر ہوا۔ اب اس پر بھی ایک انتظار کا عالم تھا۔ آج جس نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا قافلہ آ رہا ہے، فوراً سمجھ گیا کہ وہی ہر دل عزیز مہمان ہے۔ خوشی سے پکار اٹھا، لوگوں جس کا انتظار تھا وہ آ گیا۔ تمام بوڑھے اور جوان بےتابانہ گھروں سے باہر استقبال کے لیے نکل آئے۔ اکثر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہ تھے کیونکہ انہوں نے کبھی دیکھا نہ تھا، لیکن ان کے دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب جانتے تھے۔ ان کے سینہ میں محبت اور شوق کا ایک سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ کھجور کے درخت کے نیچے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے ساتھیوں سے ملاقات ہوئی۔ لوگ شوق سے بےتاب تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان نہ سکتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دھوپ سے بچانے کے لیے سر پر چادر تانی، تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہی اللہ کا پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ جمعہ کا دن تھا۔ راستے میں ہی نماز کا وقت ہو گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی سالم کے محلے میں تھے، اسی لیے جمعہ کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان جانثاروں نے بھی نماز ادا کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے سے پہلے ہی مسلمان تھے۔ اس کے بعد رسول خدا مدینہ میں داخل ہوئے، اس پاک سرزمین میں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھوں ہاتھ لیا، جبکہ وطن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیالی رشتہ دار بنو نجار بھی ہتھیار سجا کر آ گئے۔ اس طرح قبا سے مدینہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں طرف جانثاروں کی قطاریں تھیں۔ ایک عجیب و غریب منظر تھا۔ برسات برس گزر گئے، خوشی و غم کے ہزار واقعات پیش آ چکے، بڑے بڑے میلے اور جشن منائے جا چکے تھے، لیکن مدینہ کی گلیوں نے کبھی ایسا نظارہ نہ دیکھا تھا۔ مدینہ کے ہر خاندان کی تمنا تھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مہمان بنائے۔ ہر قبیلہ سامنے آ کر عرض کرتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے یہاں ٹھہریں، دیکھیے یہ گھر ہے، یہ مال ہے، یہ جان ہے۔ رسول خدا مسکراتے ہوئے شکریہ ادا کرتے، فرماتے ان کے لیے دعائے خیر کرتے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مہار ڈھیلی کر دی اور فرمایا، میں وہاں ٹھہروں گا جہاں اللہ ٹھہرائے گا۔ اونٹنی مدینہ کی گلیوں میں چل رہی تھی اور صحابہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد تھے۔ لوگوں کا ایک انبوہ تھا جو جوش میں نعرہ لگا رہا تھا، اللہ اکبر، محمد آ گئے، اللہ اکبر، رسول خدا آ گئے۔ ننھے ننھے لڑکے اور معصوم بچیاں دف بجا رہی تھیں اور خوشی میں گاتی جا رہی تھیں۔
14ویں کا چاند ہمارے سامنے نکل آیا وداع کی گھاٹیوں سے۔ ہم پر خدا کا شکر واجب ہے جب تک دعا مانگنے والے دعا مانگیں۔ اے ہم میں آنے والے، یہاں تیری باتیں سنی جائیں گی۔ عورتیں گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئیں اپنے معزز مہمان کو ایک نظر دیکھنے کے لیے۔ مرد بھی اونچی اونچی جگہوں پر چڑھ گئے اور اس طرح خراج عقیدت پیش کرتے رہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی چلتی رہی، پھر ایک جگہ آ کر ٹھہر گئی، وہیں بیٹھ گئی۔ یہ خاندان نجار کے 2 یتیموں کی زمین تھی۔ اس پر کچھ قبریں تھیں اور کچھ کھجور کے درخت تھے۔ اونٹنی بیٹھی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتر آئے۔ پھر فرمایا، یہ زمین کس کی ہے؟ آپ یہاں مسجد بنانا چاہتے تھے۔ افرا کے بیٹے معاذ کے آگے بڑھے اور عرض کیا، رسول خدا، سہل اور سہیل 2 بچے ہیں، یہ انہی کی زمین ہے اور باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے، اب وہ میری ہی پرورش میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے یہاں مسجد بنوائیں، میں انہیں راضی کر لوں گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان یتیموں کو بلا بھیجا۔ ان دونوں نے سنا تو یہ زمین مفت دینی چاہیے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پسند نہ فرمایا اور قیمت دے کر خرید لی۔ پھر زمین برابر کی گئی اور مسجد بننی شروع ہو گئی۔ آپ حضرت ابو ایوب انصاری کے مہمان ہوئے۔ اب کیا تھا، وہ خوشی سے نہال ہو گئے۔ حضرت ابو ایوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت خیال رکھتے، ہر طرح کا آرام پہنچانے کی کوشش کرتے۔ 7 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں ٹھہرے رہے۔ اس مدت میں مسجد بن کر تیار ہو گئی۔ پھر مسجد کے قریب ہی امہات المومنین کے لیے کچھ کوٹھڑیاں بنی جن کو حجرہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں چلے آئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ نجار میں ٹھہرے تو قبیلہ والوں کو کتنی خوشی ہوئی اس کا اندازہ کون کرے۔ نجار کی لڑکیاں خوشی سے اچھلتی تھیں اور بے خود ہو کر یہ گیت گاتی تھیں، ہم خاندان نجار کی لڑکیاں ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس رہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، مزید اگلی ویڈیو میں ہم سیرت طیبہ کو تفصیل سے بیان کریں گے انشاءاللہ۔